انسانی جسم کے لیے جیسے غذا ضروری ہے، ویسے ہی انسانی روح کے لیے روزہ اور رب کی رضا ضروری ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام، اور آپ کے لیے ڈھیروں ساری دعائیں ہیں کہ خداوند کی ذات قدوس آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، عزیز و اقارب کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے۔ اپنے ہفتہ وار پروگرام کے ساتھ رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے ہفتے ہم نے بہت اچھے انداز سے بائبل مقدس کی روشنی میں روزے کی تاریخ کو مختلف حوالہ جات کے وسیلے سے پڑھا تھا، اور پھر ہم نے عہد نامہ جدید میں سے انجیل شریف میں سے صاحب انجیل جناب خداوند یسوع المسیح کے ارشادات کا مطالعہ کیا تھا کہ آپ نے اگرچہ کافی دنوں کے لیے یعنی 40 دن اور رات کے لیے آپ نے فاقہ کیا، آخر میں اس کو بھوک لگی، اور یہ بیان ہمیں متی کی انجیل شریف کے 4 باب میں ملتا ہے۔ اور پھر آج تھوڑا سا اور عرض کر دوں کہ 6 باب میں، متی کی انجیل شریف کے 6 باب کے اندر جو ہے وہ روزے کا آداب ملتے ہیں کہ جب آپ روزے سے ہوں تو جناب حضور المسیح نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اس ارشاد کی روشنی میں جو ریاکاری اور منافقانہ رویہ تھا یا روزے کو مذہبی ڈھال کے طور پہ استعمال کرنے کے جتنے بھی انداز تھے ان کا کلا کما ہوا۔ انجیل متی شریف اور اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے حضور المسیح فرماتے ہیں، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہ انجیل مقدس کا حوالہ ہے کہ جناب المسیح نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر لوگوں کے اوپر احسان نہ جتاؤ، جیسے کہ اس وقت کے لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنا جو صورت ہے، اپنا منہ اس طرح بناتے تھے، اپنے بال بکھیر لیتے تھے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں، لیکن اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کے لیے ایک نمود و نمائش کا اور دکھلاوے کا ذریعہ ہے، جس سے المسیح نے اپنی انجیل مقدس کے اندر منع فرمایا ہے۔ تو یہ روزے کے آداب بھی ہیں۔ پھر ہم نے پچھلے پروگرام میں ناظرین کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ہم نے 3 بڑی جلیل القدر شخصیات کا ذکر کیا تھا، جن میں بدرجہ اتم جو ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ایلیا، حضرت الیاس علیہ السلام، اور جناب حضور سیدنا یسوع المسیح کا تذکرہ کیا تھا کہ ان تینوں شخصیات نے اپنے اپنے وقت کے اندر، اپنے اپنے زمانے کے اندر بڑا لمبا فاقہ کیا، یعنی 40 دن 40 رات کا، لیکن اپنی شریعت کے اعتبار سے، اپنی کتابوں کے اعتبار سے اور اپنے فرمان کے اعتبار سے اپنی امت کو 40 روزے رکھنے کا کوئی حکم ان تینوں بڑی شخصیات نے صادر نہیں فرمایا۔ یعنی آپ نے اپنے کلام کے اندر، الہام کے اندر اپنی امت کو 40 روزے رکھنے کا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ تو گویا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بائبل مقدس کی روشنی میں جب قرآن شریف کی آیت یہ بتاتی ہمیں سورہ البقرہ کے اندر کہ اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، تو اگر اس کا تعلق یہ بنایا جائے کہ 30 روزے جو اہل اسلام مسلمان بہن بھائی رکھتے ہیں رمضان شریف کے اندر، ویسے ہی تمام امتوں کے اندر موجود تھے، تو کم از کم ہمیں توریت شریف میں، انجیل شریف کے حصے میں اور صحائف انبیاء میں ہم نے بہت زیادہ حوالہ جات کوٹ کیے تھے۔ کوئی حوالہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ جہاں پر 5 روزے فرض ہوں، 10 فرض ہوں، 20 ہوں، 30 ہوں، 40 ہوں، ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے۔
تو اب ہم قرآن شریف کی اس آیت کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم نے ابتداً رمضان اسپیشل پروگرام میں عرض کی تھی، اور یہ بڑی فیمس ورس ہے۔ جب بھی روزے کی سحری افطاری کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے ٹی ویز کے اوپر یا چینل کے اوپر، تو یہ آیت ہمیشہ ہمیں سننے کو ملتی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اس کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم پر اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ لیکن آج ہم قرآن شریف کی آیت کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا اگر پہلی امتوں سے مراد جو ہے وہ اہل یہود اور اہل مسیحیت ہیں جن کے پاس توریت شریف اور انجیل شریف اور صحائف انبیاء ہے، جن کے متعلق قرآن شریف کی خود تصدیق اور گواہی موجود ہے کہ توریت اور انجیل کے اندر ہدایت ہے، روشنی ہے، اور پھر اہل توریت جو ہیں وہ توریت کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کا جو مسئلہ ہے وہ انجیل کے مطابق حل کریں۔ یعنی پورے قرآن شریف میں یہ منع ہی نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم سورہ المائدہ اور اس کی 48 ورس میں بیان کر چکے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر، کہ وہاں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات کہتی ہے، قرآن شریف بیان کرتا ہے کہ ہم نے ہر ایک فرقے کے لیے، ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت ان کو دی ہے، ایک طریقہ، ایک راستہ، ایک منہاج ان کو بتا دیا ہے کہ اس کے اوپر وہ چلیں گے۔ تو ضروری نہیں کہ جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں پہلی امتیں بھی اسی طرح کریں، لیکن چونکہ قرآن شریف کی جو آیت ہے یہ بیان کرتی ہے سیام کے متعلق، یعنی جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ صوم کا جو لفظ آیا ہے، صوم بیسیکلی جو ہے واحد ہے اور اس کی جمع سیام ہے، تو صوم کا لفظ جو ہے بیسیکلی یہ عبرانی کا لفظ ہے، ہیبریو کا لفظ ہے، اور بیسیکلی عربی اور جو عبرانی ہے یہ بالکل قریب تر ہیں، اور گویا صوم کا جو تذکرہ قرآن شریف نے کیا ہے گویا 14 بار جو ہے 5 مختلف صورتوں یا 5 مختلف انداز کے اندر قرآن شریف نے اس کا بیان کیا ہے کہ یاد رکھو کہ مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اب ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ پچھلے پروگرامز کے اندر بھی اظہار خیال کیا اور اپنے ناظرین کرام تک وہ واعظ، وہ ارشادات جناب موسیٰ کے متعلق، جناب حضرت الیاس کے متعلق اور جناب حضرت مسیح خداوند یسوع مسیح کے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، ہم نے بانٹا تھا کلام کہ وہاں سے ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا، لیکن جو ایک پڑھا لکھا قاری ہے، ایک پڑھا لکھا سامع ہے، ایک پڑھا لکھا ناظر ہے یا ناظرین ہے، مجموعی طور پر وہ سوچنے کا حق رکھتے ہیں کہ قرآن شریف نے جو سورہ بقرہ میں کہا تو اس سے مراد کون سے پہلے لوگ ہیں، کن پہلے لوگوں کے اوپر اس طرح کے 30 روزے فرض تھے۔ تو پوری بائبل مقدس میں سے ہسٹوریکلی بھی اور کلام کے حوالے سے ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملا، لیکن آئیے ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے اسلامی تفسیر کے اندر، اس قرآن شریف کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت جو روزوں کے متعلق ہے، اس کے تحت جب ہم تفسیر ابن کثیر کو پڑھتے ہیں، اس کا والیوم 1 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور صفحہ نمبر 135 سے لے کر 136 تک ہے۔ یعنی بائبل مقدس میں تو ایسا ہمیں نہیں ملا، نہ 5 روزے فرض ملے، نہ 10، نہ 15، نہ 20، نہ 25، نہ 30، نہ 35، نہ 40۔ البتہ روزوں کا بیان ضرور کہ روزے رکھنے چاہیے، المسیح نے بھی ارشاد فرمایا، لیکن فرض روزے کے ایک خاص سال کے مہینے میں مقررہ تعداد کے اندر خاص مہینے میں رکھنے، اس کا کوئی بیان جو ہے پوری بائبل مقدس کے اندر اور انبیاء کی تعلیمات کے اندر نہیں ملتا۔ لیکن تفسیر ابن کثیر جلد اول اور اس کا پیج نمبر ہے 135 و 136، اس کے اندر تفسیر ابن کثیر کے مصنف بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ایک سابی مذہب ضرور تھا، اور سابی مذہب کیا کرتا تھا کہ اس کے ماننے والے اسلام سے پہلے 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے اور 30 روزے بھی رکھتے تھے، اور یمن کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ ستارہ پرست تھے۔ اب اگر عمومی طور پہ لیا جائے تو ستارہ کی جو ستاروں کی پرستش ہے، یعنی سٹارز کی جو ورشپ ہے، اسے تو اسلام منع کرتا ہے، لیکن یہ ایک حوالہ ناظرین، چونکہ آپ نے بہت زیادہ کچھ سنا ہوگا روزوں کے متعلق، لیکن اس وقت ہم اپنے پروگرام رمضان اسپیشل کے ذریعے آپ کے ساتھ یہ عرض گزار ہیں کہ قرآن شریف کی جو آیت ہے سورہ البقرہ میں،
اس کے تحت تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ صرف ایک بیان ہمیں ملتا ہے کہ یس روزے فرض تھے، یعنی روزے رکھتے تھے لوگ، لیکن کس کے اندر؟ اہل یہود کے ہاں نہیں 30 روزے، نہ ہی اہل مسیحیت کے ہاں 30 روزے ملتے ہیں، نہ ہی تورات شریف کے اندر، نہ ہی اناجیل اربع کے اندر، اور نہ ہی صحائف انبیاء کے اندر، بلکہ ایک مذہب تھا اسلام سے قبل اور وہ صابی کہلاتے تھے۔ وہ البتہ 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے اور 30 روزے بھی رکھتے تھے اور یمن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ ستارہ پرست ہیں۔ آئیے میں تھوڑا سا اور تفسیر ابن کثیر میں سے صابی کے متعلق بیان کر دوں کہ یہ صابی کون سے تھے یا ان کا کیا تعریف کی ہے تفسیر ابن کثیر نے۔ ایک آیت ہے قرآن شریف کے اندر، آپ دیکھیے کہ قرآن شریف کا پیغام کچھ اور ہے اور ایک عام مولوی صاحب کا پیغام کچھ اور ہے۔ آپ نے اکثر یہی سنا ہوگا کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، لیکن یہ اس وقت میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے اور سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر ہے 62 62۔ اس کے اندر تو قرآن شریف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ غور کے ساتھ ناظرین ترجمہ سنیے گا، کسی کی باتوں پہ دھیان نہ دیجیے، قرآن کی اپنی کوٹیشن کو سنیے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ خواہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ یعنی مسیحی ہوں، یا صابی ہوں، جن کے متعلق میں نے تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دیا ہے، اور ایگزیکٹلی اس وقت میرے سامنے 135 صفحہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ لکھا ہے کہ 4 لوگ ہیں، مسلمان، یہودی، مسیحی اور صابی۔ ان چاروں میں سے جو کوئی خدا کی ذات پر ایمان لائے، قیامت کے دن کو مانے اور نیک عمل کرے، تو ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، یعنی قیامت والے دن ان کو ان کے ریوارڈز یعنی اجر ملیں گے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی۔ اب 135 صفحے پر جو ہے وہ ایگزیکٹلی جو میں نے حوالہ کوٹ کیا تھا کہ صابی کون تھے۔ صابی کے معنی ایک تو بے دین اور لا مذہب کے کیے گئے ہیں، اور اہل کتاب کے ایک فرقے کا نام بھی یہ تھا جو زبور پڑھا کرتے تھے۔ اسی بنا پر ابو حنیفہ اور اسحاق کا مذہب ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حکم فرماتے ہیں یہ گروہ مجوسیوں کی مانند ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کے پجاری تھے۔ زیاد نے جب یہ سنا تھا کہ یہ لوگ 5 وقت نماز قبلہ کی جانب رخ کر کے پڑھا کرتے تھے تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معاف کر دے، لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو اپنے ارادہ سے وہ باز رہتے ہیں۔ لیکن یہ کلیئر کٹ جو ہے وہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ایک مذہب تھا صابی جو اسلام سے پہلے کا ہے، اور وہ 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے اور 30 روزے بھی رکھتے تھے۔ لیکن آج ناظرین آپ کے ساتھ بڑی یہ سادہ گوئی کے ساتھ اور صاف گوئی کے ساتھ اظہار خیال کر رہا ہوں اور مناسب سمجھ رہا ہوں کہ ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ تھے۔ اگر تو وہ مجوسی تھے، اگر تو وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے جنہیں مشرک بھی تفسیر نے کہا ہے، تو پھر ان کا قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں 62ویں آیت کے اندر ذکر موجود ہے کہ اگر وہ 3 چیزیں کر لیں، خدا پر ایمان لائیں، قیامت والے دن کو مانیں اور اچھے اعمال کریں، تو ان کا پروردگار ان کو قیامت کے دن اجر بھی دے گا اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہ ایک حوالہ صرف ملتا ہے کہ یہ روزے کے تعلق سے ہے۔ تو ہم نے کلیئر کیا کہ بائبل مقدس روزے کی تعلیم دیتی ہے، اور میں نے تورات شریف سے لے کر یسیہ نبی تک اور دیگر انبیاء کے حوالہ جات میں نے کوٹ کیے، اور اختتامی طور پر میں نے جناب مسیح کے ارشاد کو کوٹ کیا تھا متی کی انجیل شریف 4 باب اور 6 باب میں سے کہ روزہ کہ کیا تعریف ہے اور روزے کے آداب کیا ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے اپنے ماننے والوں کو 40 روزے فرض نہیں کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا نہیں کیا، اور حضرت ایلیہ علیہ السلام نے بھی ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے دور میں فاقہ کیا، 40 دن 40 رات کچھ نہیں کھایا، لیکن اپنے ماننے والوں اپنی امتوں کو حکم نہیں کیا ہے۔ تو قرآن شریف کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک حوالہ تفسیر ابن کثیر میں ملتا ہے، نہ کہ پہلی الہامی کتابوں میں۔
تو اب ناظرین کرام آپ نے خود سمجھنا اور سوچنا ہے کہ قرآن شریف کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم اس پر غور و خوض کریں، ہم اس پہ فکر کو عمل میں لائیں تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ روزے کیسے فرض تھے۔ تو گویا پوری بائبل مقدس میں روزوں کی فرضیت نہ 30 ہے نہ 40 ہے، اس کے متعلق نہیں، لیکن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مسیح نے فرمایا جب تم روزہ رکھو، جب بھی تم روزہ رکھو گے یہ آداب ہوں گے اور یہ بات ہوگی اور اس کا مقصد یہ ہوگا۔ لیکن فرضیت کے طور پر جو ہے پہلے امتوں میں، پہلی کتب میں جنہیں قرآن جن کی تعریف کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، ان میں کوئی حوالہ موجود نہیں۔ اور اس وقت اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے دونوں طرف کے ناظرین سے یہ کہوں گا، اہل مسیحیت اہل اسلام سے، کہ ہمیں بدعتوں کو نہیں ماننا چاہیے، ہمیں ٹریڈیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ کلام الہی مقدس کلام ہماری روشنی کے لیے کافی ہے، یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے کہ اسلام کے اندر کیا پھر 30 روزے ایک دم فرض ہو گئے؟ نہیں، آئیے میں کچھ اور حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ روزے کی فرضیت جو ہے وہ تدریجاً ہوئی ہے، گریجولی، تھوڑے تھوڑے کر کے۔ نبی اسلام نے ابتدا میں 3 روزے کا حکم دیا، پھر 2 ہجری میں فرض کیے گئے روزے، یعنی فرض کا جو حکم ہے وہ 2 ہجری میں آیا، لیکن اس سے پہلے 3 روزوں سے جو ہے ابتدا میں ان کے احکامات دیے گئے، مگر ساتھ ہی لکھا ہے کہ رعایت بھی رکھی گئی کہ جو روزہ برداشت نہ کر سکیں وہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا کریں، جس کے لیے قرآن نے بھی بیان کیا کہ اگر کوئی مریض ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ کھانا کھلا دے، یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ اور فدیے کا مطلب ہے کہ اپنی کوئی چیز دے کر، قربانی کر کے کسی دوسرے کو چھڑا لینا۔ تو یہ روزے کے متعلق فدیے کا بیان بھی موجود ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں 2 مرتبہ جنگ پر گئے، 2 مرتبہ جنگ پر گئے، ایک مرتبہ جنگ بدر پر اور دوسری مرتبہ فتح مکہ۔ دونوں بار پیغمبر اسلام نے فرمایا انہ یوم القتال فافطروا، آج یوم قتال ہے، روزے کو توڑ دو، یعنی آج قتل کرنے کا دن ہے، لوگوں کو جان سے مار دینے کا دن ہے، لہذا روزہ توڑ دو۔ یہ حضرت عمر بیان کر رہے ہیں، اور اس کا حوالہ آپ کو سیدنا ابو علاء مودودی علیہ رحمہ کی تفسیر ہے تفہیم القرآن، تفہیم القرآن جلد 1 ہے اس کی، اور پیج نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے 141 سے لے کر 142 تک۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 1 ہے اول، اور پھر اس کا پیج نمبر ہے 141 سے لے کر 142 تک۔ اب چونکہ ہم سمرائز کر رہے ہیں چیزوں کو کہ قرآن شریف کی جو آیت ہمیں بیان کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو اس کا مصداق کیا ہے، پھر اس کے میننگ کیا بنیں گے کہ پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر، یہ تو میں نے بیان کر دیا آپ کو، پوری بائبل مقدس تھے کہ روزہ لوگ رکھتے تھے، آپ بھی رکھتے ہیں، خدا کا شکر، اہل ایمان، اہل یہود میں سے، اہل مسیحیت میں سے بھی، لیکن فرض نہیں ہے۔ یہ بڑا معاملہ گمبھیر ہے، اور اس کے متعلق کافی سارے نظریات گردش کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی زحمت نہیں کی کہ ہم مذاہب کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیں اور تحقیق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو فرض روزے جو ہیں پہلی امتوں پر نہیں تھے، اور ان کا کوئی حوالہ نہیں ملا ہے، لیکن لوگ روزہ داری کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور جناب مسیح نے بھی یہی بیان کیا۔ لیکن ہمیں صرف ایک حوالہ ملا ہے، اور وہ کہاں کا حوالہ ہے؟ وہ صابی مذہب کے متعلق ہے، جنہیں تفسیر ابن کثیر کا مصنف جو ہے مشرک بھی کہتا ہے، انہیں مجوسی بھی کہتا ہے، انہیں ستاروں کی پرستش کرنے والا بھی کہتا ہے۔ اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ ایسے لوگ کیا قابل قبول ہیں؟ اگر قابل قبول ہیں تو اسلام سے پہلے وہ 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اب یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، اسلام کے قبل کے بہت سارے معاملات آج بھی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، جن میں حج کے موقع پر لوگ کیا کرتے تھے، ننگے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ احرام باندھا جاتا ہے، آدھا جسم جو ہے وہ کور کیا جاتا ہے، لیکن چکر بھی اتنے لگائے جاتے ہیں، اور انداز بھی وہی ہے، اور جگہ بھی وہی ہے، خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کے گرد جو ہے وہ چکر لگائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صفا اور مروہ کا جو بیان ہے وہ بھی ایام جاہلیت کے اندر، اس کے اندر بھی لوگ دوڑتے تھے
اور پھر آج بھی وہ برقرار ہے کہ آج ہم صحیح کرتے ہیں، کبھی دوڑ کے ہم اس پہاڑی پر جاتے ہیں پھر دوسری طرف. تو بہت سارے احکامات ہیں اسلام سے پہلے. یعنی حجر اسود آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے اندر ایک پتھر ہے کالے رنگ کا، اس کو لوگ چومتے ہیں، اور یہ پہلے بھی موجود تھا. تو یہ بہت سارے احکامات ہیں جو پہلے اسلام سے پہلے کیے جاتے تھے اور آج بھی وہاں پر موجود ہیں، اسلام کے اندر ان کی پریکٹس کی جاتی ہے. لیکن روزے کے متعلق خاص طور پہ جو فرضیت ہے، یعنی فرض کرنا، کسی کے لیے آرڈیننس کے طور پر، لا کے طور پر ان کے اوپر لاگو کرنا، مقرر کر دینا، ایسا بائبل مقدس کے اندر، ان کی تمام کتب کے اندر اور صحائف کے اندر ہمیں نہیں ملتا ہے. لیکن اگر ملتا ہے تو وہ سابی مذہب ہے، اور سابی مذہب کا ہمیں کوئی تعلق بائبل مقدس میں نہیں ملتا. ہو سکتا ہے کہ وہ دیگر طرح کے لوگ اور ان کا کچھ ایمان ہو، لیکن قرآن شریف مسلمان بہن بھائی کی جو سوچ ہے اس سے فرق بیان کرتا ہے کہ اگر یہ سابی بھی تین چیزوں پہ ایمان لے. حالانکہ سورہ البقرہ کی 62 آیت میں رسالت موجود نہیں ہے، بلکہ لکھا 3 عمل کر لے، یعنی خدا کی ذات پر ایمان لے آئے، اور پھر آخرت کے دن پہ ایمان لے، قیامت کے دن کو مانے اور اچھے اعمال کرے، تو ان کا رب، ان کا خدا ان کو اس دن اجر دے گا. اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، مسیحی بھی شامل ہیں، اور پھر سابعین بھی شامل ہیں، سابی لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ حوالہ میں ملتا ہے کہ اس طرح کا ایک ریفرنس موجود ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ وہ اسلام سے پہلے 5 نمازیں پڑھتے تھے. تو گویا ہم اس بات کی طرف ناظرین آپ کی توجہ لے جانا چاہتے ہیں کہ شاید آپ نے زندگی بھر یہی سنا ہو اور آپ کے دل میں ایک خیال، ایک امیج پیدا ہو گیا ہو کہ جب قرآن شریف یہ بیان کر رہا ہے کہ پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، تو شاید آپ سوچیں جی وہ یہودیوں کے اوپر بھی 30 روزے فرض تھے، مسیحیوں کے اوپر بھی 30 روزے فرض تھے، اور دیگر انبیاء کی جو امتیں گزری ان کے اوپر بھی ایسا نہیں تھا. کیونکہ جب ہم اس خیال کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے اور مائنڈ سیٹ کو لے لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں پر تشدد بھی کرتے ہیں، لوگوں پر ہم گستاخی کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں. دیکھیں جی پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، آپ مانیں، آپ کی کتابوں میں نہیں ہے. تو کتابوں میں اگر وہ فرض تھے تو کتابوں کے اندر ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے حوالہ جات سے پوری کی پوری بائبل مقدس کے اندر کوئی بیان ایسا نہیں ہے فرضیت کا. یہ قرآن شریف نے بیان کیا ہے، اور اس کی سپورٹ کے لیے جو میں حوالہ لایا ہوں کہ ہاں ایک حوالہ موجود ہے، وہ توریت شریف میں سے نہیں ہے، وہ انجیل شریف میں سے نہیں ہے، وہ انبیاء کے صحائف میں سے نہیں ہے، وہ عہد نامہ عتیق میں سے نہیں ہے، عہد نامہ جدید میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام سے پہلے کچھ لوگ تھے مکہ کے گرد و نواح کے اندر اس خاص جگہ پر جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے اور 30 روزے رکھتے تھے، اور پھر یمن کی طرف کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس ریفرنس کا جو تعلق ہے وہ سابی مذہب کے ساتھ ہے، اہل مسیحیت یا اہل یہود، جنہیں قرآن شریف بار بار عزت کے طور پہ اہل کتاب کہہ کر پکارتا ہے. ان کی کتب کے اندر یا اہل کتاب کے الہام اور کلام کے اندر ایسا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہو، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ علم کی کبھی کوئی آخری حد نہیں ہوتی، تحقیق کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی. لیکن تحقیق کب ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے؟ جب ہم سچے دل کے ساتھ، ایک نیوٹرل ہارٹ کے ساتھ، ایک غیر جانبدار طبیعت کے ساتھ تحقیق کرتے ہیں، اور جب ہمیں سچ مل جاتا ہے پھر اس کو ہم قبول بھی کر لیں. اور اگر ہم قبول نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگوں پر ہم اعتراض کریں گے، ان پر تنقید کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیے جی قرآن شریف میں یہ لکھا ہے. یس قرآن شریف میں یہ لکھا ہے، لیکن کبھی بھی قرآن شریف نے کسی دوسری شریعت کو ماننے سے منع نہیں کیا. جیسا کہ اس وقت سورہ المائدہ اور اس کی 48 ورس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا، آپ ضرور پڑھ لیجیے. وہاں لکھا ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، سورہ المائدہ 5ویں سورہ قرآن کی اور اس کی 48 ورس 48ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر ایک فرقے کے لیے، ہر ایک امت کے لیے ایک شرع، ایک شریعت ان کو دی ہے، ایک طریقہ مقرر کیا ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ اگر 30 روزے رکھ رہے ہیں اور آپ کا ہمسایہ مسیحیت کو ماننے والا ہے، انجیل شریف کو ماننے والا ہے، آپ اس پر جو زندگی کا عرصہ ہے وہ تنگ کر دیں، اسے دبائیں، اس پر الزام لگائیں، اسے پریشان کریں، ہراساں کریں. یاد رکھیے کسی انسان کو ستا کر جو عبادت آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کو، وہ خدا کو، وہ رب العالمین کو قبول نہیں ہے. تو اس لیے میں نے گزارش کی ہے کہ قرآن شریف اس بات کی ہمیں
حوصلہ افزائی دیتا ہے کہ ہر امت کے لیے اپنی ایک شریعت تھی، اپنا ایک طریقہ تھا، وہ ان کے مطابق کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن شریف نے یہ بھی بیان کیا ہے سورہ الحج کے اندر، جو 22ویں سورہ ہے 34ویں آیت کے اندر، کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا بھی طریقہ مقرر کر دیا۔ اب ضروری نہیں کہ جس طرح آپ 30 روزے رکھتے ہیں، اہل یہود بھی رکھیں، اہل مسیحیت بھی رکھیں اور سارے رکھیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ خدا نے یہ کلام اس لیے بھیجا ہے بائبل مقدس کو کہ یہ آپ کو کلیئر کٹ بتائے، کیونکہ سورہ یونس کی 94 ورس کے اندر لکھا ہے کہ اگر تمہیں کسی بات کا شک ہے قرآن کے متعلق تو آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھ لے جو تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ قرآن شریف میں بیان کیا ہے کہ ہر امت کے لیے ان کا اپنی شریعت، اپنا دستور ہے، اور پھر اہل یہود جو ہیں، اہل توریت جو اہل کتاب ہیں، وہ دیگر شریعت کو ماننے کے پابند نہیں، کیونکہ قرآن شریف نے خود یہ بیان کر دیا ہے سورہ المائدہ اس کی 43 ورس کے اندر، 43ویں آیت کے اندر، کہ اے پیغمبر جب توریت ان کے پاس موجود ہے تو یہ تم سے فیصلے کیوں کرائیں گے؟ یہ لکھا ہے کہ ان کے پاس توریت کافی ہے اور توریت کے اندر ہر چیز کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ اور پھر سورہ المائدہ کی ایک اور آیت ہے 46 اور 47، 46ویں اور 47ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ انجیل مقدس کے اندر نور ہے اور اہل انجیل کو چاہیے کہ انجیل کے مطابق حکم دیا کریں۔ تو جو کچھ انجیل میں ہے، انجیل میں ہم نے بیان کر دیا کہ متی کی انجیل شریف 4 باب میں کہ جناب مسیح جنگل میں لے جائے گئے روح القدس کی ہدایت سے، اور وہاں آپ نے 40 دن 40 رات کچھ کھایا نہ پیا، آخر میں ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنی امت کو 40 یا 30 یا 20 روزے رکھنے کا کوئی بھی حکم صادر نہیں کیا۔ پھر 6 باب میں متی کی انجیل شریف نے آپ نے روزے کے آداب کے اوپر حکم فرمایا کہ جب بھی تم روزہ رکھو گے، یہ نہیں کہا کہ تم رمضان شریف کے مہینے میں رکھو، اپریل میں رکھو، 30 رکھو، 40 رکھو، بلکہ آپ نے کہا جب بھی تم روزہ رکھتے ہو تو پھر ایسی شکل نہ بناؤ کہ لوگ تمہیں روزہ دار جانیں، بلکہ اس طرح سے کرو کہ اپنا منہ بھی دھو اور اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ تیل بھی ملو تاکہ تمہیں خدا روزہ دار جانے، نہ کہ انسان۔ ایک میں تھوڑا سا اور مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ یاد رکھیے کہ اہل تشیع کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں جو سنی مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ روزہ افطار کر لیتے ہیں، لیکن اہل تشیع کے ہاں روزہ تھوڑی سی لیٹ کر کے افطار کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ قرآن کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر کیا کرو کہ رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ تو یہ سورہ البقرہ کی آیت میں ہے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ تھوڑا سا روزہ جو ہے وہ لیٹ افطار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں رات ہو جائے تو پھر۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اہل تشیع یعنی سنی مسلمان بہن بھائیوں اور شیعہ مسلمان بھائیوں کے درمیان یہ اختلافی بات بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، لیکن ان کی اپنی دینی یہ سوچ اور سمجھ ہے جس طرح وہ کرتے ہیں۔ اور رمضان اسپیشل میں ناظرین کرام اس وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں اور ہم خدا سے دعا مانگیں۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی ساری نعمتوں برکتوں کے لیے، آپ کی حکمت کے لیے، آپ کے علم کے لیے جو آپ نے ہمیں عطا کیا۔ ناظرین کو بڑی برکت دے، ہم سبوں کے ساتھ ہو۔ یہ دعا جناب حضور المسیح خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔